من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. پناہ اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ تحقیق جس نے اسے پاک رکھا کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا نامراد ہوا۔ سچ فرمایا اللہ نے جو بڑا ہی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، عرفان رمضان کی اس خوبصورت سی سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے۔ یہ آواز جو آپ سن رہے تھے محمد ذکی کی تھی، اور بہت ہی شاندار انداز سے ترجمہ فرمایا حافظ محمد علی چشتی صاحب نے۔ عرفان رمضان افطار بھی ہے، سحر بھی ہے، بابرکت رحمتیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ حکمت کی باتیں بھی ہیں، قرأت بھی ہے، عشق قرآن بھی ہے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ بے شک تمام ہی تعریفیں اسی رب کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور درود ہے، سلام ہے، فخر موجودات، مقصود کائنات، سرور کونین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی آل پاک اور آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، اس صورت میں ایک پیغام بھی ہے، ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تفسیر میں اگر ہم جائیں تو چند باتیں اگر ہم پکڑ لیں تو بہت خاص ہیں۔
یہ جو ہمارا نفس ہے خدائے بابرکت نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں تقوی بھی ہے اور اس میں گنجائش بھی ہے گمراہی کی، اس میں فجور بھی ہے تو اس میں متقی ہونے کا المیہ بھی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کو پکڑتے ہیں۔ رمضان کریم ہماری مدد کرے گا تقوی اختیار کرنے میں۔ آپ نے دیکھا کہ تقوی کے اوپر بات بھی ہوئی، اور آج بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم کسی نہ کسی طور سے آپ تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ عشق قرآن پہ بات ہوگی اور عشق قرآن کا سیگمنٹ بھی آئے گا، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ عشق نبی کا ذرا سا چھیٹا ہمیں مل جائے، کیونکہ خدا کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں حافظ محمد علی چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا دیں اور ہمارے دلوں کو مسحور کر دیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، پھر ملائک نے پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو،
آنکھ کی روشنی آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا اور بہت اچھی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھا. بہت ہی خوشگلو ہیں آپ. اللہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج قصص الاولیاء میں ہمارے پاس جو شخصیت ہیں ان کا بڑا خاص رشتہ ہے ہو کے ساتھ. آپ نے گیس کرنا ہے اور میں آپ کو ملواؤں گا. اور روحانیت و فقر کی وہ اونچی معراج پہ آپ فائز ہیں کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے. یاد رہے کہ اس عشق قرآن کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بہت بڑا خاصہ ہے جمران اکیڈمی کا. اور آج کی حکمت رمضان میں ہمارے ساتھ جو علماء تشریف رکھتے ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت اشتیاق رکھتے ہیں ان کے تعارف کا, پھر ان کی بات سے بہت حدت بھی آپ لیتے ہیں. آج حکمت رمضان میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے قاری خلیل الرحمان صاحب, ساتھ ساتھ علامہ رضا داؤدانی بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب بھی آج کی محفل میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. چلیے چل کے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ وہ پیکج جو جمران اکیڈمی کی خاص طور سے اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اور کس طرح سے یہ محنت کا کام سر انجام دے رہے ہیں. جمران اکیڈمی کا یہ پیکج ملاحظہ فرمائیں. دیکھی جاؤں گی, آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ دونوں نے فرسٹ پارا آپس میں کرنا ہے اور آپ دونوں نے تھرڈ پارا کرنا ہے. آپ لوگوں نے 30 پارا, ٹھیک ہے, اور آپ دونوں بیٹا پارا نمبر 10 کریں گے. ٹھیک ہے. اس ادارے کے قیام کا مقصد مسلموں کو قرآنی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے. جمران کے طالب علموں کو جدید و سائنسی طریقوں کو بروئے کار لا کر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. فعلتها إذا وأنا من الضالين. مؤسسہ علوم قرآن جمران وطن عزیز میں علوم قرآن کے حوالے سے ایک منفرد ادارہ ہے جس کا مقصد قرآنی علوم کو عام کرنا ہے. اس مقصد کی خاطر مؤسسہ کا ایک ایسا طریقہ کار متعارف کروایا ہے جو اس سے پہلے یہاں رائج نہیں تھا. احسن, آپ مجھے رزق کے حوالے سے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جو آیت نازل کی ہے اس کی تلاوت فرمائیے. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے جو 12ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے. قرآن کے لحاظ سے اس کا پیج نمبر 222 ہے اور اس پیج پر سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے لے کر 12 تک ہے اور ٹلائت اس میں 7 ہے اور سنٹلائت سورہ ہود آیت نمبر 9 ہے. اس ادارے کے قیام کا مقصد نئی نسل کو یہ باور کروانا ہے کہ دراصل قرآن ایک مطمئن زندگی کا راستہ ہے. جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز میں طالب علموں کو تجوید کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے. پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جب حفظ قرآن کی تعلیمات دی جاتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آیت کا فرسٹ نمبر کیا ہے, آیت کون سی ہے, سینٹرل آیت کون سی ہے ہر پیج پر, اور آخری آیت کون سی ہے. تو بچے کے مائنڈ میں خود بخود اتنی شارپ ان کی میموری ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ بچے کے مائنڈ میں یہ خود بخود ایک پکچر بن جاتی ہے کہ اس پیج نمبر پر فرسٹ آیت کا نام ایڈریس کیا ہے, سیکنڈ آیت کون سی ہے, تھرڈ آیت کون سی ہے, سینٹرل آیت کون سی ہے اور لاسٹ آیت کہاں پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے. زین رضا, میرا آپ سے سوال ہے کہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 47 کی تلاوت فرمائیے اور اس سورہ کی ڈیٹیلز بھی مجھے بتائیے. یہ آیت قرآن کے پیج نمبر 369 کے اندر ہے. یہ پارہ نمبر 19ویں کی 8واں پیج ہے. اس پیج کے اندر سورہ شعراء کی آیت نمبر 40 سے لے کے سورہ شعراء کی آیت نمبر 60 تک. اس پیج کے اندر ٹوٹل آیتیں 21 ہے اور سینٹرل آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 50 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قالوا آمنا برب العالمین۔ جمران ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ یہاں آنے والے بچے اور بچیاں اس عام روش سے ہٹ کے حفظ کرتے ہیں کہ جو عام طور پر رائج ہے۔ یہ وجہ ہے کہ گزشتہ 15 سال میں جمران نے 500 سے زیادہ ایسے حفاظ تیار کیے کہ جو مختلف ٹی وی کے پروگراموں میں، عوامی اجتماعات میں اور مختلف اداروں میں جا کے انہوں نے قرآن کریم کے حوالے سے پروگرام کیے اور لوگوں میں حفظ قرآن اور علوم قرآن کے حوالے سے زیادہ بہتر شعور اجاگر کیا۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي۔ جمران کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری کوششوں سے، ہمارے بچوں کی کوششوں سے، اساتذہ کی محنتوں سے قرآن فہمی کا ایک ماحول ایسا پیدا ہو کہ امت مسلمہ قرآن اور قرآنی علوم کی طرف واپس آئے۔ امید ہے کہ اس طرح امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ بحال کرنے میں کامیاب ہوگی۔ جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز کی پاکستان کے 10 شہروں میں 16 برانچز ہیں، جہاں 370 طلباء زیر تعلیم ہیں، جبکہ تقریباً 400 حفاظ اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں جبران اکیڈمی کے کہ جنہوں نے اس معاشرے کو 500 سے زائد حفاظ دیے، اور مجھے امید ہے کہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ عشق قرآن کا وقت ہوا چاہتا ہے، مگر اس سے قبل میرا دل کہتا ہے کہ میں تعارف کراؤں اور 2 بول سن کے ہی آگے بڑھوں۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی مشہور اور معروف نعت خواں تشریف رکھتے ہیں، بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں الحاج ریحان قریشی صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا 2 بول نعت کے اگر آپ پیش کر دیں تو ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں۔ ریحان بھائی۔ اویس بھائی آپ کا بھی شکریہ، اور جی ٹی وی کی تمام ہی ٹیم، بالخصوص حافظ نعمان صاحب کا جن کی وسادت سے حاضری ہو رہی ہے۔ الف چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اتنا ڈٹی مینو صبر ناوے میں ہور کتے ول بچا
جیوے مرشد کامل بہو سونا جیوے مرشد کامل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسبیح باٹی پھیر نہ باہو یہ تسبیح دا کی کرنا ہو جڑا اپنے نال حساب نہیں کیتا اودے نال حساب کی کرنا ہو. سبحان اللہ. بہت پیارا انداز آپ کا اور عشق قرآن کی طرف ہم آ چکے ہیں. آغا گلزار ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. آغا طاہر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آج کے ججز بھی ہیں, مقابلے کو جج کریں گے. آپ کو پتا ہے 2 ہی ٹیمیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. آج سلسلہ کچھ یہ ہے کہ سی اور ڈی ہم نے نام رکھا ہے ان ٹیموں کا, اور ہمارے پاس جو بچے اس میں شریک ہیں میں ان کا تعارف آپ کو کرا دوں. سب سے پہلے سی ٹیم میں ہمارے ساتھ سید جان علی کھڑے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. سید مشتبہ حیدر یہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ڈی ٹیم میں سید حسنین تقوی ہمارے ساتھ ہیں اور سید ایم حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جی, بیسٹ آف لک میری طرف سے آپ کو. اور میں آپ کو بتاتا چلوں خواتین و حضرات کے اس مقابلے میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ فون کریں. نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, کال کر کے آپ ان سے استفسار کر سکتے ہیں. سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. میں اپنی طور سے اس راؤنڈ کا آغاز کر رہا ہوں. سب سے پہلے ٹیم سی سے سوال کرتا ہوں. راؤنڈ 1 کا یہ پہلا سوال ہے اور سوال ہے صفحہ نمبر 289 پر موجودہ سورہ کا نام بتائیں, پہلی اور آخری آیت کا نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کل کتنی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اسراء پہلی آیت کا نمبر سورہ اسراء آیت نمبر 67 اور لاسٹ کا سورہ اسراء آیت نمبر 75. ٹوٹل آیت بیچ میں 9 ہیں, سینٹرل آیت 71 ہے. کیا یہ صحیح جواب ہے؟ صحیح جواب. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں, خوش رہیں. ٹیم ڈی سے میرا پہلا سوال, صفحہ نمبر 303 پر موجودہ سورت کا نام بتائیں اور پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیں. یہ بھی بتائیں کہ کل کتنی آیات ہیں. یہ پارہ نمبر 16 ہے, سورہ کہف ہے. پہلی آیت کا نمبر سورہ کہف کا پہلی آیت کا نمبر ہے 84 اور لاسٹ آیت کا نمبر ہے 97. کیا یہ جواب صحیح ہے؟ اور ٹوٹل آیت اس میں 10 ہیں. ٹوٹل آیت 10 ہیں آپ نے کہا. کیا جواب صحیح ہے؟ ٹوٹل آیت غلط بتا رہے ہیں, باقی سب صحیح. یعنی 14 ہے. 14 ہے. کیا یہ جواب صحیح؟ میرا خیال ہے صحیح مان لینا چاہیے کیونکہ وہ تردد کا شکار تھے, مگر بہرحال 14 اور 10 میں طے پا گیا کہ 14 آپ کا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جواب آپ کا بالکل صحیح مان لیا گیا. زبردست جناب, بہت اچھے بہت اچھے. اب دوسرا سوال میں پوچھنے لگا ہوں اور پہلے میں نے ٹیم سی سے پوچھا ہے, میں نے ٹیم ڈی سے پوچھا ہے, دوبارہ ٹیم سی سے میں سوال کر رہا ہوں. سورہ فصلت کی آیت نمبر 49 کس صفحہ پر موجود ہے اور پارہ نمبر کیا ہے یہ بھی بتائیں. پارہ نمبر 25 ہے اور صفحہ نمبر ہے 482. دوبارہ سے جواب دیجیے گا. پارہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 482. پارہ نمبر 25 and 482. کیا یہ صحیح جواب ہے؟ جی بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں, خوش رہیں. بہت اچھا. اب تک مقابلہ برابر جا رہا ہے. ٹیم ڈی آپ سے میرا سوال ہے اور یہ راؤنڈ 1 کا دوسرا سوال ہوگا. سورہ انعام کی آیت نمبر 15 کس صفحے پر موجود ہے اور پارے کا صفحہ نمبر بھی بتا دیں آپ. یہ پارہ نمبر 7 ہے اور پارے کے لحاظ سے پیج نمبر ہے یہ 128 پیج نمبر ہے 129. اس کو صحیح مان لیا جائے. جی صحیح مان. 129 آپ نے جو آخر میں کہا وہ صحیح ہے اور پچھلے سارے جوابات بھی آپ کے ماشاءاللہ سے صحیح ہیں. بھائی بہت خوب. مجھے تو یہ بچے ہمیشہ سے ہی اچھے لگتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کو گھر میں ہو سکے تو گھر میں یہ تربیت دیں. قرآن سے دوستی بہت ضروری ہے. قرآن ہی تو سب کچھ ہے. راہ ہدایت راہ نجات یہی ہے. اب تک مقابلہ پوچھنا چاہوں گا راؤنڈ 1 کا. ٹیم سی آپ سے میرے خیال ہے یہ سوال بہت آسان ہوگا آپ کے لیے کیونکہ جس انداز سے آپ جواب دے رہے ہیں بہت شاندار. صفحہ نمبر 239 پر موجودہ سورت کا نام بتائیں. پہلی اور آخری آیت کون سی ہے اور کل کتنی آیات ہیں. 239. ہاں بالکل بالکل کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 239 پہ موجودہ سورہ کا نام بتائیں سب سے پہلے اور پہلی اور آخری آیت کون سی ہیں اور اس میں کل کتنی آیات. سورہ یوسف ہے. پہلی آیت کا نمبر ہے 31 اور لاسٹ آیت کا نمبر ہے 37. اس پیج میں کل آیتیں 7 ہیں. کل آیتیں 7 ہیں. کیا یہ صحیح جواب ہے؟ صحیح. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. واہ واہ. میں تو ریحان بھائی سے کہوں گا کہ بیچ بیچ میں اگر آپ ایک ایک جملہ بھی اپنی آواز میں سبحان اللہ کا ہی کہتے ہیں تو اس میں بھی بڑی ویلیو ہو جائے گی.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. देखिए जरा कैसे बच्चे हैं और क्या इनका हाफजा है. खुदा सलामत रहे, इनको सलामत रखे. जनाब राउंड 1 अपने अख्ताम पे पहुंच रहा है. मेरे पास राउंड 1 का आखिरी सवाल मौजूद है, बल्कि ये सवाल मेरे ख्याल से आपके लिए. जी एक सवाल और पूछ लें. जी एक सवाल. राउंड 1 यानी सी, टीम सी से सवाल है, सफा नंबर टीम डी से. अच्छा टीम डी से. ओहो टीम डी आपके लिए सवाल है. 272 पर मौजूद सूरह का नाम बताएं, पहली और आखिरी आयत का नंबर बताएं और कुल कितनी आयत हैं ये बताएं. ये पारा नंबर 14 है, पहली आयत का नंबर 43 और लास्ट आयत का नंबर. पहली आयत का नंबर क्या बताया आपने? 43. क्या ये सही जवाब? जवाब सही है. एक छोटे कुल आयत कितने हैं वो? कुल आयत कितनी है ये थोड़ा सा. कुल आयत 12 है. कुल आयत 12 है. जवाब सही है. सही जवाब माशाल्लाह सुभान अल्लाह. और इसी तरह राउंड 1 अपने इख्तिताम पर पहुंचा है. सुभान अल्लाह भाई क्या बात है. राउंड 2 का आगाज हुआ जाता है. इसमें आपको पता है क्या करना होता है. इसमें आपको आयत की तिलावत भी करनी होती है और आयत का एड्रेस भी बताना होता है. ठीक है, तो जो सवाल आपके सामने रखा जाएगा उम्मीद है आप फौरन से जवाब देंगे इसका. टीम सी से मेरा पहला सवाल, सफा नंबर 91 पर मौजूद पारे का नाम और पहली आयत की तिलावत कर दीजिए. सफ़ा नंबर 91 पहली आयत का नंबर बताना है. पहली आयत का जी पहली आयत सफा 91 पे मौजूदा पारे का नाम बताना है आपने, कौन से पारे की है और फिर उसकी पहली आयत की तिलावत कीजिएगा. पारा नंबर 5वां है और पहली आयत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फक़द अताअ अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. सही माशाल्लाह माशाल्लाह. क्या बात है क्या बात है. मैं तो इससे ज़्यादा की तवक्को आपसे रखने लगा हूँ कि अब आप तर्जुमे भी हमें बताएं, क्योंकि हम तो बहुत ही पीछे रह गए हैं. आप लोग बाजी ले गए माशाल्लाह. सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें. टीम डी से मेरा सवाल है. दूसरे राउंड का पहला सवाल आपसे होगा. सफ़ा नंबर 102 पर मौजूदा पारा और पहली आयत, यानी पारा कौन सा पारा है और आयत की तिलावत कीजिए. पारा नंबर 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा. बिल्कुल जवाब दुरुस्त है. माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, खुशी के लम्हात हैं और आपको देख के हमें तसल्ली मिल रही है. रेहान भाई क्या हाफजा है माशाल्लाह से. सलामत रहें, खुश रहें. दोबारा से लौट आते हैं राउंड 2 ही में टीम सी के जानिब. टीम सी आपसे सवाल मेरा है, सूरह बकरा आयत नंबर 218 की तिलावत कीजिए. ख़वातीन और हज़रात आपके सामने अगर कुरान मौजूद है ख़त ताहा उस्मानी का तो आप देख सकते हैं. ये तिलावत करने लगे हैं सूरह बकरा आयत नंबर 218 की. सूरह बकरा आयत नंबर 218. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम. सही माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई, बहुत प्यारे. कैसे फैसला करेंगे? आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है. दोनों ही टीमें बराबर जा रही हैं. जी इंशाल्लाह. हम इसमें कुछ टाइम का मसला है. अच्छा इंशाल्लाह बाद में बराबर. अच्छा अच्छा जबरदस्त. फिर क्या ये मुमकिन है कि बस ये तो हमने क्राइटेरिया नहीं रखा था कि इनकी क़िरात के ऊपर भी जजमेंट हो, मगर यकीनन कुछ बोनस पॉइंट आप डालेंगे, किसी न किसी की एज तो निकलेगी. चलें जबरदस्त जनाब. टीम डी से अभी सवाल पूछा नहीं गया, अब टीम डी की बारी है. टीम डी आपके पास सवाल है. सूरह आले इमरान आयत नंबर 197 की तिलावत कीजिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متاع قليل ولهم عذاب أليم. क्या ये सही जवाब है? जवाब गलत दे रहे हैं. गलत है. शुरू सही है लेकिन दरमियान में आया. एक दफा मौका देते हैं आपको, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मताउन कलीलुन सुम्मा मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर व बि'सल मिहाद. वो बेसल मिहाद था, वो बेसल मसीर नहीं था. माशाल्लाह. वैसे ये आपके मुकाबले का हिस्सा नहीं है, ऐसी अपनी मार्फत और अपने फहम के लिए पूछ रहा हूँ. मिहाद में और मसीर में क्या फ़र्क है? बेसल मानन फ़र्क है.
مانند فرق ہے. بس یہی کافی تھا. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن جو آپ حفظ کر کے بیٹھے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو آ رہا ہے ماشاءاللہ, اور فہمی آپ کی ہے. بہت اچھے, بہت زبردست. ٹیم سی سے میرا یہ سوال ہے اور اس راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا, اور امید ہے کہ آپ اس کا جواب دے پائیں گے. صفحہ نمبر 155 پہ موجود سورہ کا نام بتائیں اور سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے گا اس بار. ایک 155 بولے نا آپ نے؟ جی میں نے کہا 155, 155. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. هم فیها خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا صحیح جواب ہے؟ جی بالکل. ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بہت مبارک ہو آپ کو. اب تک سارے جواب کم سے کم ٹیم سی کے تو بالکل ایگزیکٹ نشانے پہ جا رہے ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. تو پھر یہ اس راؤنڈ کا اور اس مقابلے کا آخری سوال سمجھیے گا. ٹیم ڈی آپ سے آخری سوال ہے, اور صفحہ نمبر 418 پر موجودہ سورہ کا نام بتائیں اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت بھی کیجیے. 418 پہ موجود سورہ کا نام بتائیں. سورہ احزاب ہے. 418 پہ سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب ہے, اور سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت بھی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. درمیان میں ورڈ چھوڑ رہے ہیں تقریباً 2-3. درمیان میں آپ کچھ غلطی کر رہے ہیں. آپ کو ایک موقع میں اور دیتا ہوں. ویسے بڑے موقع ملے ہیں آپ کو ٹیم ڈی, لیکن دیکھیں دوبارہ سے تلاوت کیجئے. اگر اس بار صحیح ہوا تو صحیح مان لیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. پھر بھی ایک ورڈ چھوڑ رہے ہیں. پھر بھی نہیں, اب یہ غلطی ہی رہے گی. ولیس تھا, انہوں نے لیس پڑھ لی. اچھا واہ, کتنی معمولی سی مسٹیک ہے خواتین و حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں مگر کتنی باریکی اور بالیدہ نظری کا مظاہرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. محتاط رہنے کا حق بھی بنتا ہے, قرآن کریم ہے, کوئی عام کتاب تو نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو میرا خیال ہے اب رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے, بڑا صاف نظر آ رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ رزلٹ اناؤنس کریں یا بریک پہ پہلے چلے جائیں. سسپینس برقرار رکھیں. نہیں, رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. حفاظ کرام کی دل کی دھڑکن بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہی ہیں, اور ناظرین بڑا اس کا اشتیاق کا شکار ہیں. وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کون جیتا. جی طاہر صاحب اور گلزار صاحب, کون سی ٹیم آج فاتح ہے؟ جی یقیناً ظاہر ہے کہ ٹیم سی جو ہے آج کی فاتح ٹیم قرار پائے گی, اور ٹیم ڈی سے ہم انشاءاللہ خدا حافظی کرتے ہیں اور آئندہ ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. ماشاءاللہ ٹیم سی آپ کو بہت مبارک ہو دونوں شہزادے. میرا یہ ہمیشہ طریقہ کار ہے کہ میں آپ کو گلے لگا کے مبارکباد دیتا ہوں. دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے والدین کو کسی طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ آپ کو صحیح ادارے میں بھیجا ہے اور بہت کچھ آپ کو عطا کیا ہے. ماشاءاللہ جناب. خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا کہ عرفان رمضان میں عشق قرآن کس خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا گیا ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.